ایک شخص نے کوئی ویب سائٹ بنائی اور اس کو اشتہارات کے لیے پیش کر دیا، یا اس کی ویڈیو جو ہے وہ اس سطح پر پہنچ گئی کہ جس سے اشتہار ملنا شروع ہو سکتے ہیں، اور اس نے اس بات کی پیشکش کر دی کہ میری ویڈیو کو لوگ دیکھتے ہیں لہذا آپ اشتہار لگائیں۔ اب اگر اشتہار لگے ایسی کمپنی کا کہ جس کی مصنوعات جائز ہوں، مصنوعات حلال ہوں، اور اس کی ایڈورٹائزنگ کے اندر نہ میوزک ہو، نہ عورت ہو، نہ بے پردگی ہو، نہ بے حیائی ہو، نہ مقاصد شرع کے خلاف کوئی بات ہو، تو ہم بھی ناجائز نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فی الحال جو حقیقت واقعہ ہے، جو درپیش صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ صرف اسپیس دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میری ویب سائٹ کو یوز کرو، میری ویڈیو کو یوز کرو، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ کس طرح کا اشتہار لگ سکتا ہے اور کس طرح کا نہیں۔ تو ایسا طریقہ کار اختیار کرنا، ایسا جو ہے وہ آمدنی کا ذریعہ اختیار کرنا جس میں حرام کا غلبہ ہو اور حرام ہونا متعین ہو، یعنی حرام کام کی اعانت، مدد یہ متعین ہو، تو پھر جو ہے یہ کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب بڑا وسیع اور طویل ہے، تو میں مختصراً تھوڑا سا کہتا ہوں، شاید قلت وقت کی بنا پر یہ کفایت کر جائے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کیا اپلوڈ کر رہے ہیں۔ فحش چیز ہے، خراب چیز ہے، اب جیسے الٹے سیدھے مطلب چیزیں بنا کے ڈال دیتے ہیں اور فضول قسم کی، اور اس پہ ہیڈنگ بھی ایسی لکھتے ہیں کہ ہو آدمی کلک کرنے پہ مجبور ہو جائے، اور جب دیکھتا ہے تو پھر وہ بعض لوگ تو برا بھلا کہتے ہوئے ہی بند کرتے ہیں۔ تو یہ ایک تو چیز گندا مواد ڈالنا یہ منع ہے، پھر دوسرا فضولیات ڈالنا کہ لوگ خواہ اتنا ان کا وقت 5 منٹ 7 منٹ برباد کرنا، اور ایک تو نہیں، پھر وہ 4 5 6 ویڈیو دیکھتے ہیں تو پھر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ، اگرچہ قصور ان کا بھی ہے لیکن وسیلہ تو آپ بنے۔ تو اس طرح کی مکروہ چیزوں سے ارننگ حاصل کرنا یہ قطعاً غیر مناسب۔ پھر اسی طرح اس میں جھوٹ کی آمیزش نہ ہو، اندر ڈالا ہوا ہے کچھ اور اوپر ہیڈنگ اتنی بڑی ڈال دی اور ایسی اٹریکٹیو کہ آدمی اس کو پڑھے اور کہے کہ یار تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح کیا ہے، اور وہ بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جو اوپر لکھا ہوگا اس ویڈیو میں کہیں نہیں ہوگا۔ اب یہ صراحتاً جھوٹ ہے، صرف ایک کلک کروانے کے لیے کہ بس وہ کاؤنٹ ہو جائے گا، جیسے کلک کرے گا تو اتنے لوگوں نے دیکھا اور ہمیں ارننگ شروع ہو جائے گی، یہ بالکل خلاف شرع اور منع ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر کاپی رائٹ کا مسئلہ کہ بعضوں کی اپنی ویڈیوز ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ اس کو کوئی اپلوڈ کرے، اور یہ لیگل بھی ہے، مطلب یوٹیوب وغیرہ پہ، فیس بک کے اوپر وہ کسی کی اجازت کے بغیر وہ ویڈیو اپلوڈ کر دینا اور اس سے ارننگ حاصل کرنا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو پھر اس میں ایڈ وغیرہ چلتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایڈ کس قسم کے ہیں، اگر وہ خراب قسم کے ہیں، اس میں مطلب بدنگاہی کا اندیشہ ہے تو پھر بھی اس کی ارننگ صحیح نہیں ہوگی۔ اب خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر ویڈیو آپ کی اپنی ہے، کسی اچھے مقصد کے لیے ڈالی گئی ہے، اور اس میں ایڈ بھی بالکل جائز چلیں، اور اس میں کسی کو جھوٹ بھی شامل نہ ہو، کسی کے وقت کا ضیاع کا اندیشہ بھی نہ ہو، اور پھر اس سے کوئی ارننگ حاصل ہو رہی ہے تو یہ بالکل طیب اور حلال ہے۔ یوٹیوب سے کمائی کر سکتے ہیں، اچھا کام ہو تو کر سکتے ہو، گندے کام ہو تو نہیں کر سکتے۔ بالکل حلال ہے یہ آمدنی، اس میں حرام ہونے کی کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے نہ تو یوٹیوب سے وہ رقم مانگی ہے، نہ آپ نے کوئی اس کی کمٹمنٹ کی ہے، بس آپ نے وہ اپنا چینل چلایا ہے۔ لیکن یوٹیوب کی اپنی پالیسی یہ ہے کہ جو اس طریقے سے پروگرامز آتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب کو اس پر آمدنی ہوتی ہے، اس میں آپ کا حصہ بھی آپ کو دیتے ہیں، اور بالکل حلال ہے آمدنی، اس کی میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ ہاں البتہ ایسے لوگ جو ہے جو وہاں چیزیں ایسی پروڈکٹ ڈال رہے ہیں جو مخرب اخلاق ہیں، اوریانی، فحاشی، فلم، یہ وہ الٹی سیدھی چیزیں جو لوگ ڈال کے اس کے ذریعے سے آمدنی بناتے ہیں، یا بسا اوقات بعض لوگ پوسٹ کا عنوان ایسا لگا دیتے ہیں کہ فوراً جلدی سے انسان اس کو کلک کر کے کھولتا ہے، اور وہ جو لگایا ہوتا ہے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ فراڈ اور دھوکہ ہے۔ اس طرح فراڈ اور دھوکے کے ساتھ جو ہے لوگوں کو یہ اپنا سبسکرائبر بنانا یا ان کے کلکس لینا، پھر اس پر ان کو آمدنی ملنا، یہ تو حرام ہو سکتا ہے، لیکن یہ بالکل حرام نہیں ہے کہ جائز چیز اگر آپ نے ڈالی، ایجوکیشنل کوئی چیز ڈالی ہے، اور یا انفارمیٹیو کوئی چیز ڈال دی آپ نے، یا اسی طریقے سائنسی کوئی اچھی تھیوری اس میں ڈال دی آپ نے، یا اسلام اور دین کی چیزیں ڈالی ہیں آپ نے اور اشاعت دین ہو رہا ہے، اس پر یوٹیوب اگر آپ کو دے رہا ہے تو بالکل آمدنی حلال ہے، کہ ان کی طرف سے صلہ اور احسان ہے، اور صلہ اور انعام لینا بالکل جائز ہے، اس میں حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ جو ایڈ سینس ہوتا ہے اس میں جا کے آپ فلٹر لگائیے، جو شراب ہے، جو شرکیہ ایڈ ہے، جو سود وغیرہ کا کاروبار کرنے والے ایڈ ہے، ایسے سارے ایڈز کو بند کر کے باقی جو ایڈز وہ لوگ بتاتے ہیں جس کے اندر کسی قسم کا حرام نہ ہو، اور جن ایڈز کے اندر شراب کے اشتہار نہ ہوں، جس کے اندر جو ہے شرک کا اشتہار نہ ہو، اور پھر اس کے بعد میں یوٹیوب اگر آپ کو اس کے اوپر کچھ ریونیو دیتا ہے، بالکل آپ لے سکتے ہیں، وہ لینا آپ کے لیے حلال ہے، جائز ہے، اس کا استعمال کرنا بھی آپ کے لیے بالکل جائز ہے، بالکل حلال ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایڈورٹائز اگر بذات خود کسی جائز چیز کا ہے تو اس کی ارننگ بھی جائز ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یوٹیوب پہ جو ایڈورٹائز سے پیسے آتے ہیں اس میں 10% صدقہ کر دیا کریں، کہ اس میں کچھ بے حیائی کا عنصر بھی بسا اوقات
शामिल हो जाते हो। एहतियात इसी में है कि 10% सदका कर दें। अगर गूगल के एडसेंस के अकाउंट में जाएं तो वहाँ पर गूगल वालों ने ये ऑप्शन दिया होता है, कुछ मेन कैटेगरीज होती हैं, फिर उसके अलावा हर मेन कैटेगरी के ऊपर सब कैटेगरीज होती हैं, और कुछ ऐसी सब कैटेगरीज हैं जिनकी और थर्ड कैटेगरीज होती हैं। तो मतलब गूगल वालों ने जिनकी एडवर्टाइजमेंट होती है उनको ये ऑप्शन दिया होता है कि आप कौन सी एड्स के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं कि आपकी वीडियोज़ के ऊपर ये एड्स नहीं आने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे गैम्बलिंग की कैटेगरी है, वहाँ पे टोटली ही अनचेक कर दें ताकि वी डू नॉट वांट दिस एड्स, ठीक है, एक तो वो हो गए। इसके अलावा कुछ एडल्ट मटेरियल्स वगैरह हैं, उसके ऊपर आप अनचेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेगुलर कैटेगरीज होती हैं, जैसे किचन वगैरह है, या घर की जो डिकोरिंग वगैरह है, या कुछ रिलेटेड टू फूड है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, या समझे कि कुछ मर्चेंडाइज वगैरह होती हैं, या घर के सामान होते हैं, ऐसी बहुत सी कैटेगरीज हैं। लेकिन क्या कि ये जो कुछ कैटेगरीज होती हैं, इनके ऊपर जिनका चैनल होता है, इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशंस है कि इनको अनचेक करते हैं। सो इट इज़ टोटली रिलाई ऑन जिसका जो चैनल है। दो तरह के लोग हैं जो अपने चैनल वगैरह चला रहे हैं। एक तो वो है कि जिनको शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, दैट दे हैव ऑप्शन टू डू द फिल्टर, कि वो जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएं। और कुछ ऐसे टाइप के मुसलमान हैं जो इस चीज़ की परवाह नहीं करते, क्योंकि होता क्या है कि जितनी जो गैम्बलिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह हैं, दे पे मोर टू गूगल एंड द यूट्यूब चैनल, वो उनको ज़्यादा पे करते हैं। दैट्स वाई जिनका जो चैनल होता है उनको भी ज़्यादा ही पेमेंट मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि जो यहीं पे ईमान का जो एक समझे कि एक आजमाइश होती है कि जहाँ जिस चीज़ से ज़्यादा पैसा आ रहा है, अब वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है अल्लाह के काम से, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। सो यहीं पर आपकी आजमाइश होती है कि आप उसको अनचेक करते हैं, चेक करते हैं, डू यू वांट एक्सेप्ट दैट और यू डोंट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज इफ यू एक्सेप्ट दैट ऑफ कोर्स दैट्स अ हराम रिस्क है। लेकिन जो इसमें जो हलाल चीज़ें आ रही हैं, जो परमिसिबल चीज़ें आ रही हैं, जिन चीज़ों की एक इजाज़त है, जो जायज़ चीज़ें, ऑफ कोर्स आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप अपने गूगल अकाउंट में जाएं, यूट्यूब अकाउंट में जाएं, और वहाँ पे ये जो कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं इनको आप अनचेक करें एंड जस्ट एक्सेप्ट वट एवर इज़ परमिसिबल। और ये जो जितनी भी परमिसिबल एड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली ही रिज़्क हलाल होगा आपका। लेकिन